نماز میں وضو ٹوٹ جائے تو کیا کریں؟ امان صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو اس حالت میں کیا کیا جائے؟ کیا اسی وقت نماز توڑ دیں یا پوری کر کے ختم کریں؟ اگر جماعت میں شریک ہوں تو کیا کریں؟ دیکھیے، نماز کے دوران اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے ہوا خارج ہونے سے یا پیشاب کا قطرہ نکلنے سے، تو اس کے لیے جائز ہے، چاہے امام ہو یا مقتدی ہو یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہو، اس کے لیے جائز ہے کہ فوراً اسی وقت جائے، بغیر توقف کے ٹھہرے، یعنی ٹھہرے بغیر جائے، کسی سے بات چیت نہ کرے اور وضو کرے، مکمل وضو کرے، اور پھر اسی طرح واپس آئے، جہاں کھڑا تھا نماز جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دے۔ یہ جائز ہے امام کے لیے بھی اور مقتدی کے لیے بھی، لیکن اس میں بہت ساری شرطیں ہیں، وہ ذرا سی بھی اس کی مخالفت ہو گئی تو نماز، کیونکہ اس بارے میں جو حدیث ہے کہ جس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ جس کی نماز ٹوٹ جائے تو اس کو چاہیے کہ اسی پر بنا کر لے، یہ حدیث خلاف قیاس ہے، اور خلاف قیاس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ تمام شرطوں کی رعایت کرنی پڑتی ہے، اور وہ عام طور پہ شرطوں کی لوگ رعایت کرتے نہیں ہیں، اور جمہور کا یہی مذہب ہے کہ نماز اس کو دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ صرف فقہ حنفی میں اس کی اجازت ہے کہ آپ وہیں سے نماز آگے شروع کر سکتے ہیں اس حدیث کی وجہ سے۔ تو اگرچہ یہ حدیث سند کے لحاظ سے ضعیف ہے مگر بہت زیادہ ضعیف نہیں ہے، مگر امام حنیفہ نے کا ایک جو اصول ہے وہ یہ کہ وہ ضعیف حدیث کو بھی قیاس پہ ترجیح دیتے ہیں۔ تو افضل بہرحال یہی ہے، جمہور کے مذہب کے مطابق افضل میں کوئی یعنی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ نماز دوبارہ سے پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر نماز کے دوران کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہوا نکلنے سے یا پیشاب وغیرہ کا قطرہ نکلنے سے، تو جہاں سے چھوڑی ہے وضو کر کے وہیں سے بھی آگے کنٹینیو کر سکتا ہے وہ، لیکن افضل یہ ہے کہ دوبارہ سے نماز شروع کر لے۔ اور ویسے بھی امام اگر یہ کام کرے گا تو پبلک کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا، کیونکہ لوگوں کو یہ مسائل معلوم نہیں ہیں، وہ پریشان ہو جائیں گے، اختلاف و انتشار ہوگا مسجد میں کہ یار یہ امام صاحب گئے ہیں اتنا لمبا جا کے وضو بھی کر کے دوبارہ سے جہاں سے نماز چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر دی ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، پھڈا ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ میں نے ایک جگہ نماز پڑھائی، میں چونکہ مسافر تھا تو میں نے 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیا، پیچھے پبلک میں ایک انتشار کھڑا ہو گیا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ امام 2 رکعت کے بعد سلام پھیر دیتا ہے اور مقتدی اپنی بقیہ 2 رکعتیں مکمل کرتے ہیں۔ تو جہاں اتنی جہالت ہو وہاں اگر آپ ان مسائل پر عمل کریں گے تو لوگوں میں انتشار ہوتا ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی کہیں آپ شہر میں ہوں، اگر آپ امام ہیں، آپ مسافر ہیں، تو آپ نماز نہ پڑھائیں، کسی مقیم کو آگے کر دیں، وہ پڑھا دیں تاکہ لوگوں میں انتشار پیدا نہ ہو۔ ہاں پہلے سے آپ نے مسئلہ لوگوں کو اچھی طرح بتا دیا پھر آپ پڑھائیں تو ٹھیک ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے آپ بہتر ہے دوبارہ سے نماز پڑھ لیں، یہ زیادہ اچھا ہے۔ ارشد سعید عالم کراچی سے، بینک کے ذریعے تنخواہ وصول کرنے کا حکم۔ میں کالج میں پروفیسر ہوں، ہماری تنخواہیں بینک کے ذریعے آتی ہیں۔ جب میں سود کے خلاف بات کرتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں تم تو اپنی تنخواہ بھی بینک سے لیتے ہو، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی بینک سے تنخواہ لینا ایک الگ چیز ہے اور بینک سے سودی لین دین کرنا وہ ایک الگ چیز ہے۔ بینک جو ہے نا وہ صرف ایک سودی ادارہ نہیں ہے بلکہ وہ مالیاتی ادارہ بھی ہے۔ ٹرانزیکشن اس کی ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ پیسوں کو یہاں سے وہاں کرنا، وہاں سے یہاں کرنا، کیونکہ لوگ تھیلوں میں ڈال کے پیسے نہیں گھوم سکتے۔ تو اگر کوئی شخص اکاؤنٹ کھلواتا ہے تو اس کا مطلب لازمی طور پر یہ لینا کہ وہ بینک سے سودی ایگریمنٹ ہی کر رہا ہے، یہ لازمی طور پہ مطلب نہیں لیا جا سکتا، بلکہ رقموں کی ٹرانزیکشن کے لیے اور ایک رقم کو ایک پیسے کو دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بھی بینک ہی ضرورت ہوتی ہے اس کی۔ اور اب تو بینک اسٹیٹمنٹ کی جگہ جگہ انسان کو ضرورت پڑتی ہے، تو وہ بینک میں اکاؤنٹ کے بغیر ہوگی نہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی کمپنی تنخواہ بینک میں ڈال رہی ہے اور پھر آپ بینک سے نکال رہے ہیں تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ یہ آدمی سود کے خلاف بولتا تو بہت ہے مگر سود میں ملوث ہے، ایسا نہیں ہے۔ بینک آگے اس رقم پہ سود کما رہا ہے تو وہ آپ کی پرمیشن سے نہیں کما رہا، وہ اس کا اپنا ہیڈک ہے، گناہ کر رہا ہے بینک، لیکن آپ کو انشاءاللہ اس کا گناہ نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھولیں۔ جو سیونگ اکاؤنٹ ہے وہ تو سودی بینک میں جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی یہ ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اور مزید کوشش یہ کریں کہ اسلامی بینک میں آپ اکاؤنٹ کھولیں تاکہ اس مشابہت سے بھی اور اس لوگوں کے تانے سے بھی آپ کی جان چھوڑ جائے۔ ویسے بھی علماء کہتے ہیں جو آسانی سے اسلامک بینک میں اکاؤنٹ کھول سکتا ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے کہ وہ سودی بینکوں سے لین دین کرے، لیکن بہرحال آپ سود میں تعاون کرنے والے انشاءاللہ نہیں کہلائیں گے۔ شارق صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں، میں نے علماء سے سنا ہے کہ غسل کرنے سے بھی وضو ہو جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سوال یہ ہے کہ کیا برہنہ نہانے سے بھی غسل ہو جاتا ہے یا پھر الگ سے وضو کرنا پڑے گا؟ بھائی غسل کا جو سنت طریقہ ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے پورا وضو کیا جائے، اس کے بعد پھر باقی غسل کیا جائے. تو اس میں وضو تو ہو ہی جاتا ہے خود بخود ہی، یعنی خود بخود ہی نہیں، یعنی آپ کے کرنے سے، تو لہٰذا دوبارہ وضو کی ضرورت نہیں ہوتی. اور اگر آپ نے سنت کے مطابق غسل نہیں کیا، پہلے وضو نہیں کیا، ڈائریکٹ نہا لیے، تو بھی جب آپ نہا لیے تو وضو والے اعضاء آپ کے خود بخود دھل جاتے ہیں. جب وہ دھل گئے تو بھی وضو ہو گیا آپ کا. تو وضو پہلے کیا ہو یا نہیں کیا ہو، دونوں صورتوں میں غسل کرنے سے وضو خود بخود ہو جاتا ہے. رہا یہ مسئلہ کہ برہنہ نہانے سے بھی غسل ہو جاتا ہے، تو بھائی ہم تو یہی اب تک سنتے آئے ہیں کہ برہنہ ہی نہایا جاتا ہے. کنڈی اسی لیے لگائی جاتی ہے کہ وہ برہنہ نہانا ہوتا ہے. اگر برہنہ لوگ نہ نہاتے تو پھر کنڈی کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ تو دھوتی بنیان میں گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے، وہ ٹیوب ویل میں لوگ نہا رہے ہوتے ہیں. واش روم تو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ لوگ اس میں برہنہ ہی نہاتے ہیں. تو برہنہ نہانے سے ہی عام طور پر غسل ہوتا ہے اور وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. عربوں کی خامیاں بیان کرنا. احمد صاحب راجستھان سے پوچھتے ہیں، عرب لوگوں کی برائی بیان کرنا قرآن و حدیث کی روح سے کیسا ہے؟ اس بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب العرب لثلاث لانی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربوں سے محبت کرو کیونکہ میں عربی ہوں، قرآن عربی میں اور جنت کی زبان عربی. لیکن یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے، صحیح نہیں ہے. تو اسپیسیفک میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں جس میں خاص خصوصیت کے ساتھ عربوں کو برا کہنے سے منع کیا گیا ہو. کوئی ایسی واضح لفظوں میں کوئی حدیث نہیں ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال عرب تھے، تو آپ کسی عرب قوم کو من حیث القوم برا بلا کہنا یہ بہرحال ایک اچھی حرکت معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نبی اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے چنا ہو اور اس میں ایک پیغمبر بھیجے ہوں، تو من حیث القوم پوری قوم کو برا کہنا یہ غلط چیز ہے. بلکہ یہ تو کسی بھی قوم کو من حیث القوم برا نہیں کہنا چاہیے. قرآن نے صاف کہا ہے لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. تو کسی بھی قوم کا، اس میں عرب بھی ہیں، عرب کو من حیث القوم برا کہنا زیادہ برا ہے، کیونکہ اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوتا ہے اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی کے بھی خلاف ہے. جو لوگ کہتے ہیں عرب ایسے ہوتے ہیں، عرب ایسے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ عرب دیکھے ہوتے ہیں جو خراب ہیں. اچھے والے عرب تو دیکھے ہی نہیں ہوتے انہوں نے. میں تو عربوں میں رہا ہوں، میں نے دونوں قسم کے عرب دیکھے ہیں. یہ بات درست ہے کہ عرب عیاشی میں بہت آگے ہیں، لیکن جو دیندار عرب ہیں آپ جب ان سے ملیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دینداری میں بھی پھر ان سے آگے کوئی نہیں ہے. بدعات سے بہت دور ہوتے ہیں، عقیدے میں عرب بڑے مضبوط ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں. ان کے یہاں یہ بدعتیں نہیں ہیں جو ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں مزار پرستی ہے، یہ عربوں میں نہیں ہے یہ. تو اور دوسری جو ان کی عیاشی ہے، تو میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ عیاشی اگر انڈیا اور پاکستان کے مسلمانوں کو اتنی دولت مل جائے جتنی ان کے پاس ہے تو شاید وہ ان سے دو ہاتھ آگے ہی نکل جائیں. تو ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں ایک ہوٹل میں جاب کرتا ہوں عرب دبئی میں، تو وہاں عرب عیاشی کے لیے بہت آتے ہیں. تو یہ تو بہت عیاش ہوتے ہیں عرب. میں نے کہا بھائی آپ ان عربوں کو دیکھ رہے ہو، ظاہر ہے اس ہوٹل جو عیاشی کا ہوٹل ہے اس میں تو جو عیاشی کے لیے آئے گا وہی نظر آئے گا نا آپ کو. تو عیاشی کی جگہ پہ آپ چیک کر رہے ہو کہ یہاں کون کون آ رہا ہے، تو وہاں تو عربوں میں جو عیاش ہیں وہی آئیں گے، عربوں میں جو دیندار ہیں وہ وہاں آئیں گے ہی نہیں. تو آپ نے پوری قوم کو اگر پرکھنا ہو تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ کسی عیاشی کے ہوٹل میں جا کے آپ دیکھ لیں. وہاں تو جو عربوں میں جو عیاش عرب ہے وہی آئیں گے. آپ مسجدوں میں بھی تو جا کے دیکھیں، آپ حرم میں بھی جا کے دیکھیں، اور آپ عبادت گاہوں میں بھی جا کے دیکھیں تو آپ کو تراویح میں بھی رونے والے عرب بہت ملیں گے. آپ رمضان کے آخری عشرے میں سعودی عرب کی مسجدوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ رونے والے، راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں. تو آپ ایک صاحب مجھے کہنے لگے میں تھائی لینڈ جا رہا تھا تو وہاں میں نے دیکھا بڑے عیاشی کے لیے عرب آئے ہوئے بینکاک. تو وہی بات ہے کہ آپ نے ان عربوں کو دیکھ لیا جو عیاشی کے لیے جا رہے ہیں. تو آپ ایسی جگہ جائیں جہاں عبادت کے لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو عرب بڑی تعداد میں نظر آئیں گے. تو یہ جو ہمارے ہاں دیگ کے چاول کی طرح چند چاول چیک کر کے پوری دیگ پہ جیسے حکم لگایا جاتا ہے، تو لوگوں کا یہی معیار قوموں کے بارے میں بھی ہے. چند چیک کر کے پوری قوم پہ آپ نے ایک فتویٰ لگا دیا تو یہ غلط ہے. عرب میں جہاں برائیاں ہیں، عرب میں من حیث القوم خوبیاں بھی بہت ہیں. سخاوت عربوں میں آج بھی ایک عمومی طور پہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جو ہے بہادری پائی جاتی ہے. ان کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے، ان پر جو ہے بعض جگہوں پر تو بہت ہی ظالم قسم کے حکمران مسلط ہیں جس کی وجہ سے ان کا استحصال ہو رہا ہے. تو اس لیے من حیث القوم پوری قوم میں سے کوئی بھی برا نہیں ہے، عرب بھی برے نہیں ہیں، ان میں بہت ساری اچھائی ہیں. اس بیس پہ من حیث القوم عرب کو برا کہنا بہرحال غلط ہے.
اور باقی جو ہے ان میں کچھ اگر برائیاں ہیں تو وہ ہم میں بھی ہیں اور میں یہ بھی ایک بات عرض کر دوں کہ کچھ خوبیاں ایسی ہیں جو عربوں میں نہیں ہیں، اجمیوں میں ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ بعض لوگ عربوں کی تعریف میں بھی غلو کرتے ہیں اور اجمیوں کو کسی کھاتے میں لاتے ہی نہیں ہیں۔ علم کے میدان میں اور میدان جہاد میں جو خلافتیں قائم ہوئی ہیں ان میں اجمیوں کا کردار عربوں سے زیادہ ہے۔ علم کے میدان میں آپ بڑے بڑے فقہا اور محدثین اٹھا کے دیکھیں گے، ان میں زیادہ تر آپ کو اجمی ملیں گے، تو یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو اس لیے عربوں کو بھی چاہیے کہ وہ عصبیت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں، اتنے آگے نہ نکل جائیں کہ دوسری قوموں کو کالعدم قرار دے دیں۔ بعض عرب ہم نے یہ دیکھیں عصبیت میں اتنے وہ آگے نکل جاتے ہیں، لسانیت عصبیت میں، کہ نحن العرب، بس ہم عرب ہیں، ہمیں پتہ ہے، اجمیوں کو کیا پتہ۔ تو آپ جا کے دیکھیں کہ اجمیوں کی خدمات ماضی میں بھی اور حال میں بھی، تو آپ کو بڑی بڑی خدمات ملے گی ان کی، جو اسلام کو غالب کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار ہے۔